عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ، میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے، اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں، زندہ ہو جائے۔ یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا، حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے، اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے، یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے، ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں، میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں، اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں، قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو، مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں۔ یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے، تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے ہے۔ تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے، اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا۔ حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا۔ اہل تشیع جو روڈ پر، چوک پہ، بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ سنت پیغمبر ہے، اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے۔ عرب دستور تھا رونا،
اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پہ گریا کرے. تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر, اور حضرت حمزہ کے جنازے میں روئیں, گریا کیا بیویوں نے, عورتوں نے اور مدینے کی خواتین نے. کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا. اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم. جی تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر, بالکل ٹھیک. بعد میں نبی الاسلام کی احادیث ہیں, بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر, اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا. اور نمبر 4 نوحے کرنا. نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا. اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے, ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں, کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر. وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ, اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں, یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں, استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ, اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے, آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے, نوحہ پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں, چیخو پکار نہ کریں, اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں, سچی تعریف کریں. جی اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں, اور صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد.